اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، والتین کا واو جو ہے اس میں قسم کی طرف اشارہ ہے، تو قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تین کہتے ہیں انجیر کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ انجیر اور زیتون کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو دراصل وہ خاص چیز ہوتی ہے کہ، اور جب قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ عربوں میں بھی ویسے بھی یہ معروف چیزیں تھیں، اور اس سے اشارہ جو مراد ہے تین اور زیتون کی پہاڑیوں کی طرف بھی ہے، جبل تین اور جبل زیتون۔ اور جبل تین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑی کے دامن میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے فرائض کو سر انجام دیا ہے گا۔ اور اسی طریقے سے زیتون سے مراد زیتون کا پھل اور درخت بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں مبارک تیل ہے زیتون کا، اور اس کے آس پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی علاقے میں تبلیغ کا مسکن تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں برکت اور اس علاقے کو مقدس بنایا ہے گا۔ یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے تین اور زیتون کی، تو یہاں ان چیزوں کے علاوہ اس علاقوں سے بھی مراد ہے گا کہ ان دو علاقوں کو اس طرف انبیاء اکرام بھی آئے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں آ رہا ہے وَالطُّورِ سِینِین، اور قسم ہے گواہ ہے طور سینین، طور پہاڑ کی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی۔ تو ان شہر، اور تیسری آیت میں آ رہا ہے وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور گواہ ہے اور قسم ہے اس امن والے شہر۔ امن والا شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو ان علاقوں میں کیا ہوا، سب سے پہلے تو تین اور زیتون سے ہمیں فلسطین کا علاقہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن شریف میں کہا ہے کہ ہم نے اس علاقے میں برکت رکھی ہے گی، اور یہاں پہ انبیاء اکرام کی پیدائش ہوئی ہے گی، اور مسکن بنائے گا، یہ وحی کے نزول کا ایریا ہے گا۔ اور طور سینین پہ موسیٰ علیہ السلام کی پہاڑی، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی ہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا، اور اس کے مقام بھی ظاہر سی بات ہے یہ تین علاقے جو ہیں یہ انبیاء کے مسکن بھی رہے ہیں، اور جو بڑی الہامی کتابیں ہیں، الہامی مذاہب ہیں، تو ان کے فالوورز بھی ہیں گے، سب اسی علاقوں سے کو مقدس سمجھتے ہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان تین علاقوں کو کے بارے میں بات کر کے ان کو گواہ بنا کر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ وہ علاقے تھے، وہ مقامات تھے جن کو برکت اور مقدس ہوئے، اور وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ وحی نازل ہو، وہاں پہ ایسے بابرکت انسانوں کو نزول ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر کے اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا۔ تو وہ سب سے اعلیٰ اور اشرف قسم کے انسان تھے جو انبیاء اکرام تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انسانیت کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، فی احسنی تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہترین، جسمانی طور پہ بھی انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین انداز میں، اس کو ذہنی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں اور حسن و خوبصورتی سب بہترین انداز میں عطا فرمائی ہے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اخلاقی اور روحانی طور پہ بھی انسان کو بہترین تقویم کا لفظ جو آتا ہے نا، بہترین ساخت میں جیسا کہ انسان کو ہونا چاہیے، تقویم کا مطلب ہوتا ہے ایسا سیدھا جتنا کہ سیدھا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بہترین ساخت میں پیدا فرمایا گا۔ اور روحانی اور اخلاقی انداز میں انبیاء اکرام نے اس کی بہترین مثالیں پیش کر کے دکھائی ہیں گی کہ انسان کو اس عزت اور اشرف کا مقام حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے ان کو دنیا میں بہترین مواقع عطا فرمائے صحیح راستے کو اختیار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین شکل و صورت دنیاوی لحاظ سے بھی عطا فرمائی، اور بہترین اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی بہترین تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے گا کہ انسان بہت اونچا مقام پا سکتا ہے گا اگر واقعی میں اپنی تخلیق کی طرف غور کر کے اور اپنے خالق کو پہچان لے، اور پھر خالق کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت، انسان کو ایک عظمت والے مقام عطا فرمایا گا۔ لیکن عقل کا اندھا انسان جب اپنی آپ میں تکبر کرنے لگتا ہے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے گا، تو بعض وقت اصل چیز کو بھول کے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے گا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا ہوتا ہے گا،
ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی پسترین حالت کی طرف۔ یہاں پہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی انسان کو جسمانی طور پہ جس طریقے سے بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے گا، تو جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے گا تو کمزوریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں گی، اور انسان کا ذہن اور عقل جسم سب بالکل بیکار ہوتا چاہتا ہے، رذیل عمر کی طرف چل پڑتا ہے گا۔ تو یہاں جو اسفل سافلین آ رہا ہے نا، جیسے اسفلا کا لفظ ہے نچلے سے نچلا ترین، جیسے افضل ہوتا ہے نا، ہم اردو افضل کہتے ہیں بہت فضیلت والا، سب سے اوپر سپرلیٹو ڈگری میں، اسی طریقے سے اسفل سب سے نیچے گر جاتا ہے انسان۔ اور جب دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو احسنی تقویم پہ پیدا فرمایا، لیکن جب وہ اپنی اس درجے کو نہیں پہچان پاتا اور غلط راستے پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے گا، تو آخرت میں جب وہ جہنم کی طرف جائے گا تو اسفل سافلین میں اس کا مقام ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جا کے انسان کی جس طریقے سے دنیا میں اللہ نے اس کو بہترین شکل و صورت اور سب کچھ عطا فرمایا، جہنم میں جا کے اس کا جو حال ہوگا جل جل کر، تو وہ اسفل سافلین میں نچلوں سے بھی نچلوں میں چلا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور اپنے مقام کو پہچان نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا مقام عطا فرما رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی 3 آیتیں جو گزری ہیں گی ان میں جن مقامات کا ذکر کیا گیا گا وہاں میں حرمت مقامات بتائے گئے گے کہ وہ ایسے مقامات ہیں گے جن کو عزت اور احترام کیوں حاصل ہوا، انبیاء کرام اور کی نزول ہوا وہاں پہ وحی کی وجہ سے، اور کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انتظام کیا گیا، اس وجہ سے وہ مقامات جو تھے وہ محترم اور معزز ٹھہرے۔ اسی طریقے سے بالکل اسی انداز میں اگلی آیت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں حرمت انسان بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو بھی بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے گا، یعنی وہ مقامات جو خاص طور پہ جو سب سے بہترین انسان جو تھے دنیا کے ان مقامات پہ آئے تھے، ان بہترین انسانوں کے علاوہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں پیدا فرمایا گا۔ تو انسان جب کا عزت اور انسان معزز کب بنتا ہے، جب وحی قبول کر کے اللہ کا بندہ بنتا ہے، ہدایت قبول کر کے اس پر عمل کرتا ہے گا، تو انسان کیا ہوتا ہے گا، اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو جاتا ہے گا، اپنی صلاحیتیں بہترین جگہ لگاتا ہے تو عزت پاتا ہے۔ اور اگر انکار کرتا ہے اور ان چیزوں کے آگے جھکنے لگتا ہے جو دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بالکل نیچلی بنائی ہیں گی، تو دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی پیروی چھوڑ دی، اس کو اہمیت دینا چھوڑ دی، اس کے بجائے دوسری تعلیمات کو اہمیت دینے لگے، دوسرے طریقوں پہ دوسرے انداز اور دوسرے ٹرینڈز کو فالو کرنے لگے، تو تم خوار ہوئے۔ اور آج واقعی میں مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے گی کہ وہ افراد و تفرید سے شکار ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تقویم بہترین ساخت میں بنایا تھا جس طرح تمہیں ہونا چاہیے، اور اگر تم انبیاء اکرام کو فالو کرتے، جس طرح یہاں پہ آئے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امن والے شہر میں بھیجا گیا، اور ہمارا دین جو ہے دین اسلام کس سے نکلا، امن سے ہی تو نکلا ہے گا، کہ جو دین اسلام میں آ جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے گا، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان جو ہے جو ایسی زندگی بسر کرتا ہے گا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے گا، اور اس کا دل بھی جو ہے اندر سے امن و سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو اس زنجیر سے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل کے دوسری طرف کامیابی کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے گا، وہ اسفل سافلین میں شمار ہو جاتا ہے گا۔ اس کا انداز جو ہوتا ہے گا وہ اس کو اندر سے اس کی روح کو بھی چین نہیں لینے دیتا، اور وہ دنیا میں بھی تکلیف و پریشانیوں میں اور ڈپریشن میں انہی چیزوں میں شکار رہتا ہے۔